اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے۔ یہ رونق اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشو و نما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو اولاد سے خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشن تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ سنن ترمذی۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ اسے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اسے معمولی نہ سمجھنا۔ وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر، زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین و باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو۔ بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو۔ بے شک اللہ تعالی کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورہ لقمان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی و حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے یا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لا شعوری میں عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز محبت میں بات کرے تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالی سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچے کو سب سے پہلی دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد قرآن و سنت سے متصادم ہوئے تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ راست اعمال کرے گا یا اچھے اعمال کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ مضبوط و پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچوں کو دینی و اخلاقی تعلیم دی جائے، قرآن و سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر اساتذہ سے دلوائی جائے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جسمانی تکلیف، مثلا دانت میں درد ہو تو ہم دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کا مسئلات ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب علم قرآن کریم و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم ایک مستند عالم دین کو چھوڑ کر غیر عالم کے پاس جاتے ہیں، جس سے اکثر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو روز محشر میں اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی کوئی عمل خواہ و اچھا ہو یا برا ہو اسے معمولی مت سمجھنا کہ روز محشر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہے تو وہ تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم معمولی سمجھو روز محشر وہی تمہارا شفاعت کا سبب بن جائے، اور اگر وہ عمل صالح برے ہیں تو تم بروز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو
ہوگے تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے اور وہاں انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی تلقین کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ حضرت لقمان کے اس فرمان میں 3 امر ہیں یا 3 حکم ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت و حیت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ حق تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اسی طرح نماز جسم و روح کے لیے باعث سکون و راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندہ پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لا محالہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ نمبر 3 یہ کہ برائی سے منع کرنا۔ بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رکے رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا یہ ہر عام و خاص جانتا ہے۔ اور جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو لا محالہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اسے جانی نقصان نہ بھی پہنچائے ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں، جس پر اسے صبر کرنا ہے۔ اور یہ لمحات بڑے ہمت کے ہوتے ہیں کہ بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائیں، اس پر طنز و استہزاء کے تیر برسائے جائے اور ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے، اس کے لیے بڑی ہمت و بڑا حوصلہ چاہیے۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور جن لوگوں سے مزاج نہیں ملتے ان سے بھی بے رخی سے بات مت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس سے منع فرمایا اور مزید فرمایا کہ متکبر مت بنے، یعنی بے رخی کا معاملہ تکبر کے زینے کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے بچنا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی متکبرین کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے تکبر سے بچنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لقمان نے فرمایا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنا بھی تکبر ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اعتدال ہر شے میں لائق تعریف و مدح ہوتا ہے، اور افراط و تفریط لائق مذمت۔ اس لیے ان دونوں امور سے بچا کر ایام حیات بسر کرو۔ آخری بات حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو یہ سکھائی کہ اے میرے بیٹے، اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہاں بھی وہی درجہ بالا امر ہے، یعنی عدل اعتدال، یعنی آواز نہ اتنی پست ہو کہ دوسرا سن ہی نہ سکے، اور نہ ہی اتنا زور سے بولے کہ دوسروں کی آواز تم نہ سن سکو۔ یاد رکھو کہ گدھا زور سے بولتا ہے جس کی آواز ساری آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی اپروچ کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹنے کے دور گزر چکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی
تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا و آخرت بھی سنوارے گی اور اولاد مطیع و فرما بردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت ہے۔ محترم ناظرین، اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔